السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا میرے پاس اگر زکوٰۃ کا مال ہو تو زکوٰۃ کے مال میں سے میں کسی کو قرض دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کے کرنے کی بیس اور اس کی اصل بنیاد پیارے پیغمبر کا طریقہ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اور پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری کس حد تک زندگی جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق چل رہی ہے۔ جبکہ انسان مسلمان جب ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ اس کے لیے فرائض جو بن جاتے ہیں، اس کے لیے جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے بنیادی ستون اور ارکان ہیں یہ، جیسے نماز کا پڑھنا، کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب یہ سارے کے سارے عوامل کو جب انسان کما حقہ ادا کرے گا تو انسان صحیح معنوں میں مومن بن سکتا ہے۔ اور اگر ان عوامل میں سے انسان سستی کر جاتا ہے، یعنی اپنے وقت پہ ان کو ادا نہیں کرتا یا صحیح معنوں میں اس کو ادا نہیں کر رہا، تو گویا کہ انسان کے ایمان کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ یا رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ بھی جو ہے وہ صاحب نصاب لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے، یہ ایک کمپلسری چیز ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو یہ زکوٰۃ دینا لازم ہے اس کے لیے۔ اب لوگ کیا، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں، فار ایگزامپل مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں مال زکوٰۃ کا لے کر اس زکوٰۃ کو نکال کر اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں، لیکن اپنے ذہن کے اندر سوچ کر یا اس کو سائڈ پہ کر لیتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے اور آپ کے پاس صرف زکوٰۃ کا مال ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے زکوٰۃ کے مال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر انہی کے فقراء کے اندر وہ تقسیم کر دیا جائے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1395 نمبر حدیث مبارکہ ہے، 1395 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر انہی کے غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ گویا کہ زکوٰۃ کا مال لے کر ہم اپنے پاس جمع نہیں کر سکتے، اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، اس کو فوراً جو ہے وہ تقسیم کر دینا چاہیے، بانٹ دینا چاہیے جو فقراء اور مساکین ہیں۔ اور اسی طرح سے سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور ان کے اندر سرفرست جو لوگ ہیں وہ غرباء اور مساکین ہیں۔ تو گویا کہ وہ جو آپ کا زکوٰۃ کا مال ہے، جب آپ اس کے لیے زکوٰۃ نکال دیتے ہو، جب زکوٰۃ کا مال آپ نے الگ کیا تو پھر وہ آپ کی ملکیت میں نہیں رہا، آپ اس کے مالک نہیں رہے۔ اب ان کے مالک کون ہو گئے؟ ان کے مالک وہ فقراء اور مساکین جو سرپرست ہیں، وہ اس مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ان لوگوں کو تلاش کریں جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، جو باقی بھی اس کے مصارف ہیں، ان کو تلاش کر کے فوراً اپنے مال کو ان کے حوالے کریں۔ اپنے پاس ہی الگ کر کے رکھ لینا یا کسی کے پاس امانت رکھوا دینا یا کسی کو اس میں سے قرض دے دینا کہ آپ رکھ لیں، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ٹھیک ہے بعد میں ہم لے لیں گے، اس طرح کا عمل بالکل بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ہماری رہنمائی یہی ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بیان فرمایا ہے کہ مالداروں سے لیں اور غرباء کے اندر تقسیم کر دیں۔ جب آپ اپنے پاس رکھو گے تو غرباء میں تو دیا نہیں آپ نے مال، تو اس طرح سے آپ نے جب زکوٰۃ کا مال الگ کر دیا تو آپ اس کے مالک نہیں رہے، اس کے مالک وہ غرباء اور مساکین ہیں جو بھی جن کو بھی آپ نے دینی ہے۔ تو جب آپ مالک نہیں رہے تو پھر آپ اس مال میں سے کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتے، نہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو، نہ کسی کو قرض دے سکتے ہو، نہ کسی کے پاس امانت رکھوا سکتے ہو۔ بلکہ بہترین طریقہ فوراً جو عمل کرنا چاہیے، جب زکوٰۃ کا مال الگ کرتے ہیں، غرباء کو ڈھونڈیں، جن لوگوں کو آپ نے مال دینا ہوتا ہے فوراً ان کے حوالے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بھی، اور سورۃ توبہ کے جو آیت نمبر 60 کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق بھی، جو اس کے اندر مصارف بیان کی ہیں ان میں سرفرست فقراء اور مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، ان کے حوالے فوراً مال کریں۔ اس طرح سے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ اس میں سے آپ قرض دینا، بھائی وہ آپ کا مال نہیں رہا، جب وہ آپ کا مال نہیں ہے تو آپ اس میں سے قرض نہیں دے سکتے، لہذا
جو آپ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ کے پاس دوسرے پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، تو آپ ان کو ایک اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے آپ ان کو جواب دے سکتے ہو۔ یہی قرآن و سنت کے اندر ہماری رہنمائی ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔